آئے دن یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ شری رام جی کو بھگوان کہنا انہیں پیغمبر یا نبی کہنا کیسا ہے؟ کیا انہیں نبی پیغمبر کہنے کی وجہ سے ہمارا ایمان تو نہیں چلا جائے گا؟ کہیں انہیں نبی یا پیغمبر کہنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمی تو نہیں آ جائے گی؟ تو ان سب سوالوں کو جواب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے، لیکن ان سب میں صرف 25 انبیاء کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا، نہ تو ان کے نام ملتے ہیں اور نہ ہی ان کے قوم کا نام ملتے ہیں کہ کس قوم میں بھیجے گئے۔ اب بات آتی ہے رام جی کی کہ انہیں پیغمبر کہنا یا نبی کہنا کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کبھی بھی نبوت کسی عام آدمی کو نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے مقرب برگزیدہ اور خاص بندوں کو نبوت ملتی ہے۔ تو کیا رام جی اللہ کے خاص بندے نہیں تھے؟ تو ہمیں اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تحقیق آج تک نہیں ملی ہے، اور ہم کبھی بھی کسی شخص کو بغیر کسی تحقیق کے نبی یا پیغمبر نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اگر ہم کسی شخص کو کہہ دیں کہ یہ بادشاہ کا گورنر ہے یا اس کا وزیر ہے، حقیقت میں وہ وزیر نہیں تھا، تو یہ قانون کی نظر میں ایک جرم ہے جس کی سزا ہمیں ملے گی۔ اسی طرح اگر ہم کبھی بھی کسی کو بغیر کسی تحقیق کے نبی یا پیغمبر کہتے ہیں تو یہ جرم ہوگا اور اس کی سزا ہمیں مل کر رہے گی۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ رام جی یہ اچھے آدمی تھے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لیکن انہیں نبی یا پیغمبر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ لیکن اگر رام جی حقیقت میں نبی نہیں بھی تھے، پیغمبر نہیں بھی تھے، تب بھی ہم انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تب بھی ہم انہیں گالیاں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اسلام اس بات کی ہمیں اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کبھی بھی کسی کے بتوں کو، کسی کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اللہ کو، ہمارے نبی کو گالیاں دیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خود اپنے نبی کو، ہم نے خود اپنے خدا کو گالی دی ہے، کیونکہ مطلب تو اس کا ظاہر یہی ہے کہ جب ہم نے کسی کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس سے کہا کہ تو بھی ہمارے خدا کو یا ہمارے نبی کو گالی دے۔ تو مطلب اس کا صاف یہی ہے کہ ہم نے خود اپنے نبی کو یا اپنے اللہ کو گالی دی ہے۔ اور پھر اسلام بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ بغیر کسی وجہ کی دشمنی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو ایک خوبصورت مذہب ہے، امن و امان کا مذہب ہے، امن و سلامتی کا مذہب ہے۔